سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کے خلاف سماعت کے لیے 7 رکنی نیا بینچ لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل پا چکا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے چچا کی حکومت تھی۔ چچا صاحب تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اور والد صاحب تھے وزیر اعظم پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان، اور ان کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو کہ اس وقت کینیڈا سے آ رہے تھے سیاسی تحریک شروع کرنے کے لیے، پہلے ان کو دھمکی دی گئی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئیں پاکستان تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے، اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ آ نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے، اور جیسے ہی وہ آئے تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اور ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین بھی اور مرد بھی، جو کہ محض ان کا کام صرف یہ تھا، منہاج القرآن میں وہ درود شریف پڑھتے تھے اور عبادات کرتے تھے، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی سیاسی کام نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ماڈل ٹاؤن پہ منہاج القرآن پہ ہلہ بولا گیا، سیدھی فائرنگ کی گئی اور پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا، اور 14 شہید ہو گئے۔ آج تک اس کو انصاف نہیں مل سکا، اور اب 7 رکنی بینچ جو ہے دوبارہ سے تشکیل پایا ہے، اور آج جو بینچ بنایا گیا جی، جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، جسٹس چودھری عزیز ہیں، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس شکیل احمد، جسٹس طارق ندیم، یہ ہے۔ اور 1 نومبر یعنی کہ آج اس کی سماعت ہونی ہے۔ 7 رکنی بینچ، مقدمہ نمبر 510 ہے، 2014 کا مقدمہ ہے، آج سے 10 سال پہلے کا، لیکن ابھی تک اس کے انصاف نہیں مل سکا متاثرین کو اور مقتولین کے ورثاء کو۔ تو جس خاندان کے دور میں ایسے مظالم ہو چکے ہوں، اور پھر ان سے کچھ بھی بعید نہیں کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اعلان میں سیشن۔ کل پھر عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی جی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ گئی۔ اس میں عمر ایوب تھے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر تھے، اسد قیاسر صاحب تھے، زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر، لیکن کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ تقریباً 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہاں سے چلے آئے۔ کافی سخت گفتگو کی عمر ایوب صاحب نے بھی، شبلی فراز صاحب نے بھی، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ نے بھی، اور اسد قیاسر صاحب نے بھی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف مریم سرکار ہے اور دوسری طرف راولپنڈی سرکار ہے، اور ایجنسیوں کا ہولڈ ہے، اور ایجنسیوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور ایک طرف یہ سچویشن تھی، دوسری طرف، اور ان سے کہا گیا کہ آپ بیان حلفی دیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے عمران خان صاحب سے۔ اب ذرا سیاسی گفتگو کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت صاحب کی درخواست پہ پیٹیشن پہ فیصلہ دیا ہے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کی ایسوسی ایشن اور اظہار رائے کی آزادی کی شقوں سے متصادم ہے۔ یعنی آپ قیدیوں کی جو گفتگو میں سیاسی گفتگو پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، یہ خلاف آئین ہے، اور انہیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جیسے جتنا دیگر شہریوں کو، اور انہیں بھی سیاسی جماعت بنانے کی بھی اجازت ہے۔ اور عمران خان صاحب کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی یہ شک بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس شک کو خلاف آئین قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ شک تھی 265، اور اسے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی، لہذا اس شک کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب، یعنی کہ کوئی بھی شخص، عمران خان صاحب نہیں، کوئی بھی شخص اس پہ سیاسی گفتگو پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ تو کل جیل حکام نے یہ کہا کہ پہلے آپ لکھ کر دیں کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو باہر سیاسی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ یہ تو ہے جناب ایک طرف۔ دوسری جانب یہ جو ہماری رجیم ہے، یہ مکمل طور پہ ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے، اور کہیں سے بھی کوئی ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ جو بڑی خبر چل رہی ہے، نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب سعودی عرب اور قطر سے ہو کے واپس پہنچے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سمپل اتنا ہی ہے
کہ یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور وہاں سے سفارش کے لیے اور اپنا دست شفقت جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ شریف خاندان کے سعودی حکام کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ عام تاثر ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب یو اے جب یہ دیکھا، کیونکہ یہ خبریں جب پھیلیں کہ دونوں بھائی نکلے ہیں اور ایکسٹینشن کے لیے، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے رخ اختیار کیا ہے یو اے کا۔ زرداری صاحب کا بھی یہ دورہ خالصتاً اسی نوعیت کا تھا، اور وہ بھی اس لیے گئے ہیں کہ جناب ہم پہ ذرا اپنا وزن بڑھائیں ہمارے لیے، کیونکہ ادھر سعودی عرب جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، شریف خاندان کو ذرا پرموٹ کر رہا ہے، تو ہم آپ کے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ جو پہلا این آر او ہوا تھا پرویز مشرف کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کا جو این آر او ہوا محترمہ بے نظیر بھٹو، تو وہ سارا اس میں یو اے میں ہوا تھا، اور یو اے کی گورنمنٹ بھی اس میں کافی اس نے رول پلے کیا تھا۔ تو اب بھی یہی چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یو اے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب محمد بن سلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہے حقیقت حال جو کہ اس وقت جاری و ساری ہے اور تغدو چل رہا ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں گئے ہیں جی دبئی، اور وہاں پہ جو سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان کا پاؤں پھسلا ہے جہاز سے اترتے وقت، اور ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے، اس پہ پلستر وستر چڑھا دیا گیا ہے، اور ان کو تقریباً 4 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو 4 ہفتے وہ اب بیڈ پہ آرام کریں گے۔ اب انہوں نے یہ 4 ہفتے یو اے میں گزارنے ہیں یا پھر واپس آنا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں، لیکن زیادہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ فی الوقت 4 ہفتے یو اے میں ہی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ آخر ان 4 ہفتوں کا ٹائمنگ ذرا تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ اگلے 4 ہفتے ہی کافی امپورٹنٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کیا سندیسہ لے کے آتے ہیں، یا وہیں سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے کیا گارنٹی دی، تو زرداری صاحب یہ سارے کھیل کھیلیں گے یو اے میں بیٹھ کے۔ یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن دوسری جانب اگلے 4 ہفتے امپورٹنٹ اس لیے بھی قرار دیے جا رہے ہیں کہ امریکن الیکشن ہے نومبر میں، 4-5 دن رہ گئے ہیں جی، اور الیکشن ہے، اور اس الیکشن کے نتائج کو بھی دیکھا جائے گا کہ الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں، کیونکہ ان الیکشن کے نتائج کا پاکستان کی سیاست سے بڑا گہرا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیتتے ہیں تب بھی، اور دوسری جانب پریزیڈنٹ بائیڈن پہ بہت زیادہ پریشر ہے ان کے ارکان پارلیمان کا کہ جناب جو آپ نے قضیہ شروع کیا، جس کی وجہ سے آپ کی ہٹ درمی یا ضد یا سائفر کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور پاکستانی عوام میں امریکہ کا جو پرسیپشن ہے وہ خراب تر ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کر کے جائیں۔ اور بائیڈن انتظامیہ پہ بھی بائیڈن پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے، اور اس بات کا یہ تاثر بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہماری ملٹری لیڈرشپ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، انڈر پریشر ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس قضیے سے کیسے نکلیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس لیے زرداری صاحب بھی دیکھیں گے تیل اور تیل کی دھار بھی دیکھیں گے، ذرا جوڑ توڑ بھی کریں گے یو اے میں بیٹھ کے آزادانہ طریقے سے، کیونکہ ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ اس طریقے سے اوپنلی نہیں کر سکتے۔ وہاں ہم کو پتہ ہے کہ جاسوسی کا نظام ہے، اور جاسوسی کے نظام میں بہت کچھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک ایک ایکٹیویٹی آپ کی نوٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا زرداری صاحب جب بھی اس طرح کو موقع آتا ہے تو وہ یو اے چلے جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پھر اپنی سرگرمیاں جاری و ساری رکھتے ہیں، اور وہاں پہ جاسوسی کا نظام بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں کا اپنا جاسوسی کا نظام موجود ہوتا ہے، تو ان کی ان کو فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے جاسوسی اداروں سے بچنا ہے، باہر والوں کی خیر ہے۔ تو ایک تو یہ چل رہا ہے، دوسرا 26ویں ترمیم کے فوری بعد ایک پریشر آ رہا ہے کہ فوری طور پہ 27ویں ترمیم کی کر دی جائے، اور 27ویں ترمیم جلدی جلدی منظور کریں، اور جو خامیاں رہ گئی ہیں، اور ان خامیوں کا جو 26ویں ترمیم کا فائدہ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن جو پارلیمان اور ججز کا مشترکہ طور پہ جو ججز کی ریکروٹمنٹ کرے گا، جس نے آئینی بینچ کی تشکیل کرنا ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نمبرز میں پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
کیونکہ پیپلز پارٹی 2 ووٹ مانگ رہی ہے اور وہ ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ نون لیگ کا لاء منسٹر بھی نون لیگ کا، اٹارنی جنرل بھی نون لیگ کا، تو ہمارے بھی برابر ووٹ ہونے چاہیے اور ہمارے بھی دونوں ارکان ہمارے ہونے چاہیے حکومتی بینچوں پہ۔ تو مسلم لیگ نواز ظاہر ہے یہ بات نہیں مان رہی اور وہ ان کو صرف ایک ممبر دینا چاہ رہی ہے، صرف ایک، اور باقی وہ خود، اور اس طریقے سے کمیٹی میں 3-1 کی ریشو ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نواز کے ہوں گے 3 ووٹ اور پیپلز پارٹی کا ہوگا 1 ووٹ۔ اس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ابھی تک کچھ نہیں آیا۔